رانا صاحب، یہ اگر ہم اب دیکھ سکیں کہ جس طرح سے ایوالو کر رہی ہے اس وقت سچویشن، پہلے تو میاں صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے، آپ کے خیال سے آپ کے ورکر یا سپورٹر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور آپ کے خیال سے جس طرح شہباز شریف صاحب اب لے جا رہے ہیں پارٹی کو، وہاں پہ آپ گین کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کی تو سپورٹ جہاں سے ہونی تھی وہاں سے ابھی بھی ہے، اگر آپ کو وہاں سے نہیں کوئی ریلیف ملتا تو پھر یہ مفاہمت جو ہے وہ آپ کو دلا کیا رہی ہے اس وقت؟ مفاہمت سے کیا ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہو گئے ہوں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہیں سے کیسز آپ کے خلاف کم ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا مفاہمت کا بھی بتائیں، اور اس سے پہلے بتائیں کہ میاں صاحب کے اس فیصلے سے سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کینیڈا جاری کرنے سے یا عدم پیروی خارج ہونے سے ہمیں یہ فائدہ نظر آ رہا تھا یا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو وہ سمپل ایک اپلیکیشن دیں گے، اور اس اپلیکیشن کے اوپر یہ اپیل جو ہے یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائو ہو جائے گی، اور اس کا پھر آرگومنٹس کے بعد جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں اس کا میرٹ پہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو کل جو فیصلہ ہوا ہے اس کا اگر آخری پیرا آپ پڑھ لیں، دراصل ہوا یہ ہے کہ حکومتی ترجمانوں نے وہ آخری پیرا کیونکہ آخر میں تھا اس لیے انہوں نے وہ پڑھا نہیں، وہاں تک وہ پہنچے نہیں، راستے میں انہوں نے جو ہے وہ آرگومنٹس دونوں طرفین کے پڑھ کے انہوں نے شور نکالنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ہماری کامیابی ہو گئی ہے، یہ تو ہم جیت گئے ہیں، یہ تو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بات جو ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز آپ کے لیے یہ فیصلہ کوئی زیادہ برا نہیں ہے، میرے خیال سے آئی ایگری ود یو، لیکن اس کا اثر سیاست پہ کیا پڑ سکتا ہے؟ اس کو جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت یوز کر رہی ہے اب آپ کے ورکر پہ کیا کوئی اثر، سپورٹر پہ، ووٹر پہ پڑ سکتا ہے؟ سیاسی اثر کیا ہوگا؟ آئی ایگری ود یو کہ اس فیصلے میں کوئی ایسی چیز آپ کے حوالے سے نہیں ہے جو ریورسیبل نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ میرٹس پہ کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا جس کا خدشہ تھا۔ تو ہمارے جو ورکرز ہیں یا ہماری جو پارٹی ہے اسے اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ عدم پیروی خارج ہوئی ہے، اور آخری پیرا میں موجود جج صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سرنڈر کریں، واپس تشریف لائیں تو اپلیکیشن دیں تو ان کی اپیل جو ہے وہ ریوائو ہوگی اور اس کا میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اس بارے میں تو ہمارے اندر تو کلیئرٹی ہے، باقی حکومتی ترجمانوں نے جو پہلے جو ہے وہ چھلانگیں لگائی تھی، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد پھر ان کو بھی احساس ہو گیا، اس کے بعد پھر کافی ان کو بھی اب ٹھنڈ ہے تو کافی سکون میں ہے وہ۔ باقی جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت، دیکھیں اگر ہم مزاحمت چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مقصد کوئی مسلح انقلاب لانا یا کوئی خدا نخواستہ خونی انقلاب لانا نہیں ہے، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں۔ تو اگر ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سویلین بالادستی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہو، جو عوام کا مینڈیٹ ہو اسے تسلیم کیا جائے، اسے تبدیل نہ کیا جائے۔ اور اگر مفاہمت ہم چاہتے ہیں تو مفاہمت کے ذریعے سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، ووٹ کی عزت ہو، اور سیدھی بالادستی۔ اس لیے مفاہمت ڈز ناٹ مین کمپرومائز۔ یہ لوگوں کو دراصل غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا لیڈر یا میاں شہباز شریف صاحب جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک گریٹر ڈائلاگ کرنا چاہیے تمام اداروں کو، سب فورسز کو، جو بھی یعنی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں باقی ملک کے ادارے ہیں، تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کے راستے سے بھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی فری الیکشن نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جو ہے وہ ووٹ کی عزت نہیں چاہیے۔ آپ کو کیا بدل جائے گا؟ شہباز شریف صاحب کی اپروچ تو کچھ ایسی لگتی ہے کہ
اسی ہائیبریڈ نظام میں عمران خان صاحب کی جگہ مجھے بنا دو. پیپلز پارٹی بھی لگ رہا ہے یہی کہہ رہی ہے کہ بس عمران خان کی جگہ ہمیں بنا دو. لیکن اصل میں تو مریم نواز اور نواز شریف ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں صرف ہمیں نہیں بننا, ہم عدم اعتماد بھی نہیں لانے کو تیار, ہمیں چاہیے کہ اتنا نظام میں تبدیلی اس حد تک ہو کہ آئین کے دائرے میں آ جائے نظام, تاکہ نہ صرف کہ ووٹ کو عزت اس طرح ملے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں, بٹ الیکشن کے بعد جب لوگوں کے عوام کے منتخب نمائندے جائیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق امپاورڈ رول پلے کر سکے. تو لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو تو زیادہ اس چیز سے غرض ہے کہ اب کسی طرح عمران خان کو ریپلیس کر دیں, پاور میں آ جائیں. جی میں یہ بات واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب سے بھی کوئی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ہمارا اختلاف یہی ہے کہ وہ ایک جعلی جو ہے وہ مینج الیکشن کے ذریعے سے وہ میٹ ہو کے آئے. اگر کل وہ فری فیئر الیکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منتخب ہو جائیں یا ہم منتخب ہو جائیں یا کوئی تیسری جماعت منتخب ہو جائے, بالکل ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور جمہوری نظام کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے. میاں شہباز شریف صاحب تب تک یہ نہیں چاہتے کہ آپ عدم اعتماد کر کے مجھے دکھا دیں یا آپ پنجاب میں ہمیں دکھا دیں. وہ بالکل انہوں نے نہ کبھی یہ مطالبہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب جو کہ بڑے اول درجے کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, جو الیکشن ہوئے ہیں چیف منسٹر پنجاب کامیاب رہے ہیں, لیکن جب وہ ایک پریزیڈنٹ آف دا پارٹی اور ایز اے لیڈر کہتے ہیں میں ہر کسی کے پیر پڑ جاؤں گا, تو ورکر یہ نہیں کہتا کہ یار یہ کس قسم کا لیڈر ہے, مریم نواز کو لاؤ. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب ہر کسی کے پیر پڑ جاؤں گا. کیا لیڈرشپ دکھا رہے ہیں شہباز صاحب, جو کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بہت سب سے شاید پاکستان کی شاید ہسٹری کے سب سے کامیاب چیف منسٹر ہیں. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے, اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو یہ آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے. پنجاب میں اگر کوئی آدمی کسی کاز کے ساتھ بہت مخلص ہو اور اس کاز کے لیے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ چھوڑ لینے کے لیے اپنی ذات سے بلند ہو کے بات کرنا چاہے تو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ جی میں تو پاؤں پکڑنے کے تیار. تو جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ محاورتاً کیا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کے جو ہے وہ پاؤں پکڑنے ہیں. پاؤں پکڑنے سے تو کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یعنی پاؤں پکڑنے سے بھی راضی نہیں ہوتے اور نہ پکڑنے سے بھی راضی نہیں ہوتے. یہ انہوں نے محاورت چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آگئی. رانا صاحب یہ بتائیں, آپ دیکھیں آپ ایک ورکروں کو سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں, آپ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے پارٹی میں, آپ کو سارے لیڈر خود بھی ایک لیڈر مانتے ہیں کہ آپ ایک ورکروں کی سطح پہ بھی بہت مؤثر رہے ہیں اور ساری یہ چیزیں. آپ مجھے سر یہ بتا دیں کہ ایسا کیوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کبھی کسی حلقے یا کہیں جاتے ہیں تو 5, 8, 10 ہزار بندہ ایسے ہی اکٹھا نہیں ہو جاتا, اور مریم نواز کسی کے گھر جاتی ہیں وہاں 10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے ایسے ہی بلائے بغیر, دعوت دیے بغیر. تو یہ اتنا بڑا فرق یہ کیا ہے, یہ کہ مطلب شہباز شریف میں کیا پرابلم ہے؟ اتنا پنجاب میں اتنی خدمت کی انہوں نے, اتنی محنت کی, 18 گھنٹے کام کیا انہوں نے, تو کیا ان میں کرزما نہیں ہے, کیا پرابلم کیا ان کی؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کی خدمت کی ہے اور جو انہوں نے پنجاب میں میرٹ بیس کام کیا, اس کی ایک بڑی ٹیکنالوجمنٹ ہے, اس کی بڑی پذیرائی ہے, اس کی بڑی قدر ہے. یہ لوگوں کو سمجھ جب ڈسکے میں وہ جاتے ہیں اور کوئی بندے نہیں اکٹھے ہوتے, اور یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کتنی خدمت کی ہے انہوں نے. نہیں دیکھیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا جو ہے وہ ان کی سوچ ہے. وہ جب ڈسکا گئے ہیں یا جب سیالکوٹ گئے ہیں یا ایک آدھ جگہ پہ اور بھی گئے ہیں تو انہوں نے منع کیا ہے کہ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے مان لیا آپ کی بات, مبارکباد دینے کے لیے
آپ کی بات وجہ ہے رانا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں چاہتے، وہ اس طرح کی ابھی سیاست نہیں سمجھتے، الیکشن کا ٹائم نہیں ہے وغیرہ، وہ میں نے آپ کی بات مان لی، مجھے لیکن یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے میری بات کی جی خود ہی تشریح کر کے تو خود ہی اس کو مان لیا ہے، میری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں میاں نواز کل شریف جب آپ کوئی جلسہ کریں گے، جب کسی الیکشن کمپین میں جائیں گے تو وہ بالکل بندے اکٹھے کرنا چاہیں گے، بلکہ وہ پارٹی کو حکم دیں گے اور پارٹی ان کے لیے بندے اکٹھے کرے گی۔ لیکن اگر وہ کسی کے گھر افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے گھر جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں تو یا اپنی تاریخ پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 2-3 روز قبل وہ گئے تھے FIA میں، تو وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے بلیو نہیں کہ کرتے، لوگوں کو ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر اکٹھا کیا۔